اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ خیران گرامی، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ مبلغات کورس کے حوالے سے ہم احکام اسلامی کے موضوع کو پہ گفتگو کر رہے تھے، اور گزشتہ جو سلسلہ مباحث ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امر بالمعروف اور مثلا نیکی کا حکم دینا، خیر کی طرف، نیکی کی طرف ہدایت کرنا، اور نہی عن المنکر، منکرات سے، برائیوں سے، ان چیزوں سے روکنا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو بہت زیادہ ہمیں قرآن کے اندر بھی اس کی تاکید نظر آتی ہے، اور معصومین کی روایات اور فرامین کے اندر بھی۔ یعنی بعض اوقات بعض فرامین اس طریقے سے بھی ہیں، جیسے کہا گیا کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دو گے تو اشرار تم پہ مسلط ہو جائیں گے، پھر تم دعائیں بھی کرو گے تو تمہاری دعائیں مستجاب نہیں ہوں گی۔ اسی طریقے سے بعض روایات کہتی ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اہم ترین واجبات میں سے ہے، اور دین کے واجبات اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باعث قائم ہیں۔ اور یہاں تک روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ ضروریات دین میں سے ایک ہے، اور اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ اب ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے۔ تمام واجبات اور مستحبات کو احکام دین میں معروف گردانا گیا ہے، معروف کہا جاتا ہے، اور جتنے محرمات ہیں اور مکروہات ہیں وہ منکر شمار کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے معاشرے کے افراد کو واجب اور مستحب چیزوں کو انجام دینے کے لیے ان کو تشویق دلانا، ترغیب دلانا، ابھارنا، اس کو امر بالمعروف کہا جاتا ہے، اور حرام چیزیں اور مکروہات کی انجام دہی سے روکنا یہ نہی عن المنکر کہلاتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب کفائی ہے، اگر کچھ لوگ اس کو انجام دینے کے لیے کام کریں، اقدام کریں، تو وہ دوسروں سے ساقط ہو جاتا ہے۔ اور اگر سب کے سب اس کام کی انجام دہی کو چھوڑ دیں جبکہ اس کو انجام دینے کی شرائط بھی موجود ہوں، تو وہ سب کہ جنہوں نے اس واجب کو ترک کیا وہ گناہگار شمار ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شرائط کیا ہیں، یعنی وہ کون سی شرائط ہیں کہ جن شرائط میں یہ واجب ہو جاتا ہے، اور اگر یہ شرائط مہیا نہ ہو یا موجود نہ ہو یا مفقود ہوں تو یہ ساقط ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ شرائط کے جن سے امر بالمعروف واجب ہو جاتا ہے، یعنی امر اور نہی کرنے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو کام دوسرا شخص انجام دے رہا ہے وہ حرام ہے، اور جس چیز کو اس نے ترک کیا وہ واجب ہے۔ اگر خود ہی دین کے واجبات اور محرمات سے آگاہ نہیں ہے، اور وہ نہیں جانتا کہ جو کچھ انجام پا رہا ہے، جو عمل دوسرا انجام دے رہا ہے وہ حرام ہے یا نہیں ہے، تو اس صورت میں اس پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ احتمال ہو کہ امر کر یا نہیں کرے گا تو اس کا اثر، مثلاً اگر معلوم ہو کہ کوئی اثر نہیں ہوگا تو پھر اس پہ واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو دیکھے کہ کوئی شخص گناہ کر رہا ہے، گناہ انجام دے رہا ہے، اور دینے کے بعد مثلاً یہ کہ دوبارہ ایک دفعہ اس کو گناہ انجام دیتے دیکھا کہ وہ دوبارہ اسی نافرمانی کا ارتکاب کرنا چاہتا ہے، اگر یہ جانتا ہو کہ ایک انسان کسی منکر کو انجام دینے کے بعد شرمندہ ہے، نادم ہے، پریشان ہے، اور اس کو ترک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس صورت میں اس پہ امر اور نہی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر دیکھے کہ دوبارہ انجام دینا چاہتا ہے تو اس وقت واجب ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے امر اور نہی، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کے یا اس کے رشتہ داروں کے لیے یا دوسروں کے لیے یا مومنین کے لیے جان، مال اور عزت و آبرو کے لحاظ سے کسی بڑے ضرر کا سبب نہ بنے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بھی مراتب ہیں۔ اس میں اگر پہلے مرتبے سے آپ کہہ لیں کہ مقصد حاصل ہو جائے،
اگر نچلے درجے سے مقصد حاصل ہو جائے تو دوسرے مراحل پر عمل کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. مثال کے طور پہ اگر جو ہے اس طریقے سے ٹریٹ کرے کسی کو، مثلا منکر میں انڈلج ہوتا ہے، کسی برائی کا ارتکاب کرتا دیکھے تو اس کے ساتھ اپنا سلوک اس طریقے سے کرے کہ اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ اس گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے اس کی ٹریٹمنٹ میرے ساتھ ایسی ہے. مثلا اس کے ساتھ بول چال یا میل ملاپ کو ترک کر دے، یا اپنا جو ہے انداز تھوڑا سا سخت، رویہ سخت کر لے. عین ممکن ہے اگر اس مرحلے پہ اگر کوئی اسی سے اپنے عمل میں تبدیلی لے آتا ہے اور کسی منکر کو ترک کر دیتا ہے تو پھر اگلے مرحلے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ زبان سے کسی کو مثلا واجبات کو انجام دینے کی تاکید کرے، یا جو ہے اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کو ترک کرنے کا کہے. اور تیسرا مرحلہ ہے زبان سے روکنے کے بعد کہ طاقت سے اور قوت سے امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کو روکنا. یعنی جیسے بعض جگہوں پہ جو ہے واجب کو برپا کرنے کے لیے جہاں طاقت کے استعمال کی ضرورت ہے اسے استعمال کریں، اور منکرات کو روکنے کے لیے اگر منکر انجام دینے والوں کو تادیب یا سزا دینے کی ضرورت ہے تو اس کو انجام دے. ٹھیک ہے. مگر بہرحال اس کی بھی کچھ شرائط ہیں. اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے احکام کے حوالے سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شرائط اور موارد کو یاد کرنا واجب ہے، کہ امر و نہی کا، تاکہ امر و نہی میں غلطی کا مرتکب نہ ہو. جو چاہتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، اس کے لیے لازم ہے کہ ان شرائط اور موارد کو اچھے سے اس پہ دسترس حاصل کرے تاکہ امر و نواہی میں غلطی کا مرتکب نہ ہو. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان جانتا ہو کہ بغیر واعظ اور نصیحت کے امر بالمعروف اثر نہیں کرے گا تو اس کے لیے لازم ہے کہ امر و نہی کو نصیحت کے ساتھ اور بعض جگہوں پہ بہت اچھے انداز سے موعظہ حسنہ کے ساتھ اس کو انجام دے. یعنی اگر اس کے نزدیک اس طریقے سے مؤثر ہے تو اس کے لیے واجب ہے کہ اس طریقے سے عمل کرے. اور اگر یہ جانتا ہو کہ اس کو بار بار ریپیٹنس سے، تکرار سے، یاد دہانی سے مؤثر ہوگا تو پھر اس کے لیے تکرار واجب ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں حاکم شرع کی اجازت کے بغیر کسی کو زخمی کرنا یا قتل کرنا جائز نہیں ہے، سوائے یہ کہ کچھ موارد ایسے ہیں، مثلا اگر کسی شخص کو دیکھے کہ وہ کسی بے گناہ انسان کو قتل کرنے کے در پہ ہے تو اس کو روکنے کے لیے اگر زخمی کیے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تو وہاں وہ یہ سٹیپ لے سکتا ہے. بہرحال امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کچھ آداب ہیں، یعنی وہ افراد جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام دیں ان کو ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ جو شخص اس عمل کو انجام دے اس کے لیے لازم ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ایک ہمدرد طبیب اور ایک مہربان باپ کی طرح کرے، اپنے کام کو خالصتاً خدا کی خاطر انجام دے، یعنی فقط خدا کی رضا کے لیے روکے. یہ نہ ہو کہ اس سے مثلا اپنی برتری یا بڑائی کے خیال سے اپنے عمل کو مکمل طور پہ پاک کر دے. دوسری بات یہ ہے کہ کہیں پہ مثلا یہ خیال نہ آنے پائے کہ میں مصون عن الخطا ہوں، یا مجھ سے جو ہے کبھی میں کسی جو ہے آپ کہہ لیں کہ اپنے آپ کو بہت پاک اور پاکیزہ اور منزہ نہ سمجھے. ہو سکتا ہے کہ جس شخص نے ابھی کوئی غلطی کی ہے اس کے اندر بہت ساری ایسی صفات بھی ہوں کہ جو خداوند تعالیٰ کی محبت کا باعث ہوں. یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ عمل جو انجام دیا وہ مرد غضب الہی ہو، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے اندر کچھ صفات ہو سکتی ہیں. یعنی جو ہے اس چیز کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھے کہ آج اگر یہ کر رہا ہو عین ممکن ہے کہ یہ انسان توبہ کے ذریعے سے جو ہے خدا کے مقرب لوگوں میں شامل ہو جائے. پروردگار عالم کے حضور دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں ان شرائط اور ان آداب کی دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ان شرائط اور ان آداب کی رعایت کرنے کی توفیق عطا کرے، اور انشاءاللہ ہم خود بھی ایک
اللہ